للعالمین۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے، صلاۃ و سلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ پڑھیے، صلاۃ و سلام علیکم سید الثقلین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق زینت مسند صدارت فخر السادات فخر اہل سنت حضرت علامہ قبلہ پیر سید انوار حیدری شاہ صاحب، زیب و زینت سجادہ نشین آستانہ علیہ محمدیہ حیدریہ حسینیہ شریف، جملہ خانوادہ نبوت اور معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں تمہیداً کوئی باتیں کروں، بانی محفل ملک محمد فاروق صاحب، اللہ ان کی نسل پہ اپنا خاص فضل فرمائے کہ اس پرفتن دور کے اندر یہ حدیث ثقلین پہ عمل کرتے ہوئے قرآن اور اہل بیت کی محبت و عشق کے درس کو عام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے اس ادارے کو قیامت تک قائم دائم فرمائے۔ جس آیہ مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ پڑو، فرقہ وریت سے بچو، فرقوں میں نہ بٹو۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ رب العالمین اس آیہ مقدسہ کے اندر بندوں کو واضح طور پہ اس بات سے آگاہ فرما رہا ہے کہ جو میری رسی کو پکڑ لے گا وہ تفرقوں سے، فرقہ واریت سے بچ جائے گا۔ اب ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جب رسی کا نام لیا جائے تو ہمارے ہاں جو یوز ہوتی ہے فوراً ہمارے دماغ میں آتی ہے کہ وہ رسی جو کپڑوں کی، بعض اخباب وہ کپڑوں کی بناتے ہیں، بعض کھجور کی ٹہنیوں کی بناتے ہیں، لائن مختلف قسم کی وہ رسیاں بنتی ہیں۔ اب عرف عام رسی کا کوئی نام لے تو فوراً خیال آتا ہے کہ وہ جو رسی ہمارے ہاں یوز ہوتی ہے۔ اب یہاں بھی حبل اللہ، رسی کی بات آئی
سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ ہمارے ہاں تو جو رسی یوز ہوتی ہے وہ تو ہوئی، جس رسی کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا، وہ رسی کون سی رسی ہے کہ جس رسی کو انسان پکڑ لے گا تو گمراہی سے بچ جائے گا، تباہی سے بچ جائے گا، بربادی سے بچ جائے گا، تفرقہ بازی سے بچ جائے گا، فرقوں میں نہیں بچے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ رسی اللہ کی رسی کون سی ہے؟ کسی جگہ تو نہیں ہے کیا کوئی اللہ کی خاص مخصوص جگہ تو نہیں جہاں سے اس کی کوئی مخصوص رسی لٹک گئی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یہ حبل اللہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام مصطفیٰ کے یہ وہ شہزادے ہیں جن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام فقہ میں ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، جسے زمانہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتا ہے، آپ سے کسی نے عمر پوچھی کہ بتائیں آپ کی عمر کیا ہے؟ جیسے میں ملک فاروق صاحب سے پوچھوں آپ بتائیں عمر کیا ہے، یہ کہ 1-2 سال تو سمجھ آتی ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، چھڑی ہے، سوال کرنے والا پوچھتا ہے بتائیں آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا 2 سال۔ کتنے سال؟ 2 سال۔ بولی کتنے سال؟ 2 سال۔ اب ہاتھ میں عصا ہو، چھڑی ہو اور وہ بزرگ سویلیش ہو، وہ یہ جواب دے تو سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں۔ بولے نہیں آتا، اس لیے کہ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ادھر داڑھی سفید ہے، ہاتھ میں عصا ہے اور بتانے والا 2 سال عمر بتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا حضور 2 سال کیسے؟ آپ تو بزرگ ہو چکے ہیں، آپ تو بزرگی میں جا چکے ہیں، ایک چھڑی عصا کے سہارے چلتے ہیں، آپ کیسے 2 سال کے؟ تو سنیں امام اعظم کا جواب، سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ۔ امام اعظم کا جواب سنیں، کہا جب میں نے 2 سال مصطفیٰ کے شہزادے کی غلامی میں گزارے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو 2 سال میں نے مصطفیٰ کے شہزادے کی غلامی میں گزاری ہے، مجھے بتائیں امام اعظم ایسے ہی بن گیا؟ اگلے دن مجھے ایک شخص کہنے لگا وہ خود عالم نہیں تھے، ان کی بیٹی عالمہ تھی، عجیب عجیب سوال اٹھاتے ہیں، وہ حنفیہ ان کی بیٹی تھی، وہ عالمہ تھی، خود تو عالم نہیں تھے۔ میں نے کہا مجھے بتا ویسے امام شافعی جیسے بھی انہیں امام اعظم مانتے ہیں؟ امام مالک کے ہوتے ہوئے، امام شافعی کے ہوتے ہوئے، امام احمد بن حنبل کے ہوتے ہوئے، اتنے بڑے بڑے اماموں کے ہوتے ہوئے انہیں ویسے امام اعظم کہا جاتا ہے؟ کیا کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو وہ یہ کہتے رک جا میں بیٹی سے پوچھا ہوں؟ کیسے کیسے سوال ہے۔ اہل بیت کی محبت یہ نہیں ہے کہ تمہیں وہ گستاخ بنا دے، اہل بیت کی محبت بندے کو گستاخ نہیں بناتی، اہل بیت کی محبت بندے کو بے ادب نہیں بناتی، اہل بیت کی محبت بندے کو بے حیا نہیں بناتی، اہل بیت کی محبت بندے کو بے غیرت نہیں بناتی۔ خدا کی قسم اہل بیت کی محبت شرافت کا نام ہے، غیرت کا نام ہے، ادب کا نام ہے، حیا کا نام ہے۔ جہاں اہل بیت آ جائیں وہ سینہ وہ من بتاتا ہے، اس میں بسنے والا کوئی عام
نہیں، اس میں بسنے والی مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد۔ وہ امام اعظم نے دین سیکھا، علم سیکھا، اتنے بڑے مقام پہ فائد ہونے کے بعد وہ ساری زندگی کو ایک طرف کر کے کہتے ہیں جو 2 سال مصطفیٰ کے شہزادی کی غلامی میں گزارے، یہی وفات تھی کہ انہیں امام اعظم بنا دیا۔ یہی وفات تھی، یہی وفات تھی۔ کہا جو 2 سال میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی غلامی میں گزارے ہیں، ساری زندگی ایک طرف، خدا کی قسم اصل زندگی وہ ہے جو مصطفیٰ کی آل کی محبت میں گزری ہے۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ لولا سنتان لہلک النعمان، فرماتے ہیں کہ وہ 2 سال مصطفیٰ کی اولاد کی غلامی میں نہ گزارتا، میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تباہ برباد ہو گیا۔ وہ اس امام کی بات کرنے لگا جس کے پاس امام اعظم جیسے بھی دانو تلمبس طے کرتے ہیں، میں اس امام کی بات کرنے لگا۔ میں کسی محقق کی تحقیق نہیں پیش کرنے لگا، جس کے چوکھٹ پہ آئیں تو لوگ کتب بن جائیں، جن کی قدموں کی خیرات لینے والے ولی بن جائیں۔ میں اس امام اور شہزادے کی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ سے کس نے پوچھا ہذا حبل اللہ، یہ جو اللہ کی رسی ہے، یہ رسی کون سی رسی ہے؟ کون سی اللہ کی رسی ہے؟ فرمایا مجھ سے پوچھنے والے سن، وہ جو اللہ کی رسی ہے وہ ہم آل محمد رسول اللہ کی اہل بیت اللہ کی رسی وہ اللہ کی رسی، ہم اہل بیت رسول اللہ ہیں۔ جو ہم سے جڑ جائے گا، جس کا تعلق ہم سے ہو جائے گا، جن کے سینے ہمارے عشق برکت بن جائیں گے، جن کا تعلق ہم سے ہو جائے گا، پھر وہ فرقہ واریت سے بچ جائے گا، پھر وہ گمراہی سے بچ جائے گا، پھر وہ صراط مستقیم پہ آ جائے گا۔ اور صراط مستقیم فرمایا آل محمد کی نوکری سے ملتا ہے، یہ آل محمد کے عشق سے ملتا ہے۔ یہ راستہ جنت والا، اس کا آل محمد کی غلامی کا نام صراط مستقیم ہے۔ یہی بات حجت الوداع کے مقام پہ، جسے حجت الوداع بھی کہتے ہیں، خطبۃ الوداع بھی کہتے ہیں، آخری خطبہ کس کا؟ تاجدار کائنات کا، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ ذرا اس قصیت میں آؤ کہ کوئی مرید اپنے شیخ کے ساتھ عمرے پہ چلا جائے، کعبے میں طواف کرے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ۔ یہ مسکین تو جب بھی جاتا ہے شیخ کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ اور میرے کریم کی کرم نوازیاں، کسی نے آپ کو کہا کہ آپ کو میں عمرہ کرواؤں گا، آپ نے فرمایا 2 آدمی کروا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو رہ لیں۔ یہ ایسے بھی لجپال ہوتے ہیں جو مجھ جیسے گناہگاروں کے ساتھ بھی نبھاتے ہیں، ورنہ کام مجھ جیسا گناہگار نالائق آدمی۔ تو میں نے 4 عمرے کیے ہیں، کتنے؟ 4 اپنے شیخ کی سنگت و صحبت میں۔ سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں گیا تو شیخ کے ساتھ، مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں گیا تو شیخ کے ساتھ۔ رات کا آخری وقت تھا،
میں نے کہا حضور آج چلا جانا ہے، کرم فرمائیں تو آج رات حضرت سیدنا امیر حمزہ کی مقدس بارگاہ میں نے گزاری، بانا چلے سبحان جاؤ۔ اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں فوراً گاڑی بلاؤ۔ یہ میرے کریم کی کرم نوازی ہے، کبھی انکار نہیں کیا انہوں نے۔ آدھی رات کو یہ غلام نبی صاحب جانتے ہیں، میں اور میرے شہر کامل آدھی رات کو حضرت امیر حمزہ کے مزار مقدس پہ گئے۔ شہری کو رخصت ہونا تھا، تو بات یہ ہے کہ اللہ ہر کسی کو اپنے شہر کی سنگت و صحبت میں کعبہ دکھائے۔ شہر سے ہٹ کر بھی اللہ ہر کسی کو زیارت نصیب فرمائے۔ کوئی بندہ جب کعبے کو دیکھتا ہے شہر ساتھ ہو تو یہ تو بڑی بات ہے، ویسے ایک بات ہے تو عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ جو زندگی میں کبھی نہ رویا ہو، میں نے وہاں انہیں روتے ہوئے دیکھا، چیخوں کے ساتھ۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ حال ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچیں، ہم شیخ کے ساتھ عمرہ کریں تو یہ کیفیت، تو جو مصطفیٰ کی سنگت میں حج کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں نیگیٹو سوچ کو من میں جگہ نہ دو۔ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے حضور کی سنگت میں حج کیا، فاروق اعظم وہ ہیں جنہوں نے حضور کی معیت و صحبت میں حج کیا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت و صحبت میں حج کیا۔ بات کاش کے ٹائم میں وسعت ہوتی، کاش کے ٹائم میں وسعت ہوتی، میں اسے اور کھولتا اس بات کو، بس اشارہ کر جاؤں۔ ابھی یہاں سے اعلان ہو غوث اعظم کا مرید آ رہا ہے، خلیفہ نہیں، کون آ رہا ہے؟ آپ کھڑے ہو جائیں گے یا نہیں؟ تب جائیں گے غوث اعظم کا مرید۔ ہم تو غوث سے پاک کا نام سن کے طرف جاتے ہیں، مرید تو مرید، سبحان اللہ۔ ہم تو اس کی گلی کے، غوث اعظم کی گلی کے کتے کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، مرید تو مرید۔ غوث اعظم کے مرید کی یہ شان ہے، مصطفیٰ کے مرید کی شان ہی نہیں ہے۔ لوگوں صحابہ کو نہ دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو صحابہ کس کے مرید ہیں، کن کی سنگت و صحبت میں بیٹھتے رہے۔ آج ایک منافق کسی ولی کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتا، تو مصطفیٰ کی صحبت میں کوئی منافق بیٹھ سکتا ہے؟ جو منافق تھے وہ نماز پڑھتے ہوئے چلے جاتے اور مذاق کرتے۔ رب نے فرمایا یہ جو تجھے دھوکہ دیتے ہیں وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے گا۔ تو وہ صحابہ کتنے عظیم اور مقدس جماعت ہے جنہوں نے آقا کی سنگت و صحبت میں۔ تو گل سنو، سیدنا سنو، ایک کنج ہو سکتا ہے ساڑھے گھر کا وفادار ہو گیا اس کا ذکر نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہمارے گھر کی ریت ہی نہیں ہے۔ امام حسن شام کو گئے، یہ باب فاروق کی نظر بات کرنے لگا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ شام کو گئے، آپ کو وہاں تحفہ دیا گیا سونے کی تھیلی، سکے، تھیلی میں سکے تھے۔ اس وقت سکوں کا راج تھا، یہ تو بڑی سازش سے کاغذ پہ بات لے آئے، بڑی سازش سے، ورنہ سکوں میں دولت تھی تو دی۔ تو ایک پاس امام حسن مجتبیٰ کا غلام تھا علیہ السلام، تو آپ نے جوتے سیدھے کیے امام حسن مجتبیٰ کے۔ اس نوکر نے، غلام نے، امام حسن مجتبیٰ نے وہ سونے کے سکے اس غلام کو دے دیے اور بتایا جو ہمارے جوتے سیدھے کرے ہم اسے اتنا نوازتے ہیں تو جو ان کی وفا میں سب کچھ قربان کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان کی سنگت و صحبت آقا کی۔ اب حج مکمل ہوا، کیا ہوا؟ بولیں، حج مکمل ہو گیا۔ اب سارے واپس پلٹے آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ مکے کا بائی پاس جسے مقام غدیر کہتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ مکے کا کیا ہے بائی پاس، جہاں شام والے شام کو جاتے ہیں، ایران والے ایران کی طرف جاتے، اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھ جاتے، وہاں سے اجازت لے کر چلے جاتے۔ آقا نے فرمایا بلال رک جاؤ، سارے صحابہ کو روک لو،
سارے صحابہ کو روک لیا گیا، کہا جو آگے انہیں بلا لو پیچھے، جو پیچھے رہے ان کا انتظار کیا جائے۔ سارے اکٹھے ہو گئے، فرمایا اب منبر بنایا جائے۔ پیار سے بولیں نا سبحان اللہ۔ منبر بنایا جائے اس لیے کہ آج میں بڑا اہم فیصلہ کرنے والا ہوں، آج میں اہم خطبہ دینے والا ہوں، آج میں ایک اہم ترین بات بتانے لگا ہوں، میں امت کو عظیم تحفے سے نوازنے لگا ہوں۔ منبر بچھایا جائے، اونٹوں کے پلانوں کا منبر بنایا گیا، میدان تھا نا، سفر میں تھے، منبر بنایا گیا کن کا؟ اونٹوں کے پلانوں کا۔ اب جب منبر بن گیا، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، طویل خطبہ دیا۔ میں اس کا تھوڑا سا حصہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اہل بیت سے جڑ جائے وہ گمراہ نہیں ہوتا، اللہ اسے صراط مستقیم عطا فرماتا ہے۔ اس پہ دلیل دینے لگا ہوں، دلیل بھی کسی مولوی کی نہیں، کسی مفتی کی نہیں، کسی محقق کی نہیں، کسی محدث کی نہیں، کسی مفکر کی نہیں، دلیل بھی دینے لگا ہوں تو کس کی؟ سارے نبیوں کے سلطان کی، آقا علیہ السلام کی۔ آپ نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، لوگوں انی تارکن فیکم الثقلین، ان قریب مجھے اللہ کا بلاوا آئے گا، حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم، میرے غلاموں میرا آنا بھی تمہارے لیے امت کے لیے خیر تھا، میرا رب کے پاس جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ میں آیا ہوں تو خیر لے کے آیا تھا، میں رب کے پاس جا رہا ہوں تو خیر لے کے جا رہا ہوں، خیر کے لیے جا رہا ہوں۔ اب بتاتا کہ خیر کیا ہے، لیکن منٹ باقی ہیں، اذان کا ٹائم ہو جائے گا، بس ثقلین کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ مسجد بھی میری ہے، مدرسہ بھی اپنا ہے، یہ رسول اللہ کی اولاد کا سب کچھ ہے، تو یہاں رسول اللہ کی اولاد کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ بس میں بتانے چاہتا ہوں جو مقام غدیر پہ بات ہوئی وہی اس مدرسے میں اس حقیقت کو اپنایا گیا، اس درس کے اندر وہی حقیقت بتائی جاتی ہے جو مصطفیٰ نے مقام غدیر پہ بتائی تھی۔ فرمایا لوگوں ان قریب میں چلا جاؤں گا، لیکن میں انی تارکن فیکم الثقلین، دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ تھک تو نہیں گئے؟ پھر بولے کتنی؟ میری عادت یہ ہے کہ میں یاد کروانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ کتنی چیزیں؟ کتنی؟ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ شکل کہتے ہیں بھاری کو، بہت جو بھاری اور بھی میں اسے شکل کہتے ہیں، ہاتھ سے زیادہ۔ میں ثقلین، ان کا وزن تم نہیں جانتے، ان کا وزن یا مصطفیٰ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے۔ چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں کتاب اللہ، ایک چیز اللہ کی کتاب وہ اہل بیت کی اطاعتی، اور دوسری اپنی اہل بیت، اتنے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان تمسکتم لن تضلوا بعدی، میں مصطفیٰ فتویٰ دیتا ہوں جو ان سے جڑ جائے گا وہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، پیار سے بولے سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو قرآن اور اہل بیت سے جڑ جائے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، جو ان سے ہٹ جائے گا وہ ہدایت نہیں پائے گا۔ ان کے بغیر ہدایت نہیں ملے گی، ان کے بغیر صراط مستقیم نہیں ملے گا، ان کے بغیر اسلام نہیں ملے گا، ان کے بغیر دین نہیں ملے گا، ان کے بغیر ایمان نہیں ملے گا۔ اگر چاہتے ہو تمہیں کامل ایمان کی دولت مل جائے تو ان سے جڑ جاؤ۔ کن سے؟ قرآن اور اہل بیت سے۔ کن سے؟ بولے کن سے؟ قرآن اہل بیت سے۔ ان سے جڑ جاؤ
اور یہی ہمارا ادارہ جو یہ مدرسہ ہے دارالعلوم قادر جیلانیہ، یہاں بھی یہ فکر دیتے ہم کہ جو بچہ آئے وہ قرآن کا علم بھی لے کے جائے اور اہل بیت کا عشق بھی لے کے جائے، سبحان اللہ، تاکہ وہ عالم دین بنے تو یزیدی نہ بنے، حسینی بنے، وہ مصطفیٰ کا وفادار بنے، وہ ادب والا بنے، حیا والا بنے۔ اور آگے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، بس آخری الفاظ آگے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرما کر لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کی اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اپنے آل کے معاملے میں میرے بعد میری آل کا خیال رکھنا، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے بعد میری آل کا خیال رکھنا، میری آل سے محبت کرنا۔ فرمایا خیرکم لأہل من بعدی، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو میرے بعد میری آل سے عشق کرے گا، میری آل سے محبت کرے گا، میری آل سے پیار کرے گا۔ اس لیے لوگوں عشق کے ساتھ حسین حسین کیا کرو، عشق کے ساتھ حسن حسن کیا کرو۔ یہ وہ ورد ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو معرفت مصطفیٰ عطا کرتا ہے۔ اس کی اہل بیت معرفت مصطفیٰ کا نام ہے، محبت اہل بیت معرفت مصطفیٰ کا نام ہے، حیا اہل بیت معرفت مصطفیٰ کا نام ہے۔ جو چاہتا ہے معرفت مصطفیٰ اور معرفت خدا مل جائے، وہ اہل بیت کے در سے جڑ جائے، وہ اہل بیت سے محبت کرے، وہ اہل بیت سے عشق کرے، ٹوٹ ٹوٹ کے عشق کرے۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقوں میں نہ بٹو۔ آقا فرماتے ہیں تفرقوں سے بچنا چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ قرآن سے بھی جڑ جاؤ اور میری آل سے بھی جڑ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کا فیضان عطا فرمائے اور اہل بیت نبوت کی محبت و مودت و عشق عطا فرمائے۔ میرا دل تھا میں مسائل پڑھتا جو میں ذہن لے کے آیا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں جامع خطاب ہو مسائل پڑھنے کی، لیکن 2 ایسی محفلیں ہیں جہاں ٹائم کی قلت کی وجہ سے مسائل نہیں پڑھ سکا۔ زندگی رہی تو